غوری سلطنت کا قیام۔ جس وقت شام اور فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں پے در پے شکست دے رہے تھے، ٹھیک اسی وقت افغانستان میں غزنوی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 میں کابل میں سلطان شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ اہل محبت سے گزارش ہے کہ فالو ضرور کریں۔ سلطان محمد غوری کی ہندوستان میں مہم جوئی۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوؤں کی عسکری اور معاشی قوت کو کچلا جا سکے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو سکے۔ سلطان غوری نے تخت نشینی ہوتے ہی اس مہم کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہندوستان کو مسلم سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پہلی جنگ۔ پونے 200 سال کے وقفے کے بعد یہ مرحلہ تھا جب مسلمان ہندوؤں کے مقابلے کے لیے صف آرا ہوئے تھے۔ دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمان اور ہندو فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئی تھیں۔ مسلم فوج کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ہندو فوج 300 ہاتھیوں، 2 لاکھ گھوڑ سواروں اور ان گنت پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس کی قیادت دلی کا راجہ گووندا باد خود کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار نہیں دیکھی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس نہیں تھے۔ سلطان محمد غوری کی جنگی حکمت عملی۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں میمنہ، میسرہ اور کلب میں تقسیم کیا۔ سلطان غوری نے اپنا مرکز عین وسط میں بنایا۔ جب ہندو فوج ہاتھیوں کی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بھدک کر تتر بتر ہو گئے۔ اس کی کیفیت میں مسلم فوج کا دایاں اور بایاں بازو شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ سلطان غوری اپنے مرکز کے ساتھ 3 لاکھ فوج کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر ہاتھیوں اور ہندو فوجوں کی عددی برتری کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلم فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ مسلم فوج کو شکست ہونا۔ ہندو راجہ گووندا ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں بادشاہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ سلطان میدان جنگ میں گر جاتے، ان کے ایک غلام نے آگے آ کر انہیں سہارا دیا اور گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس غلام کو آج دنیا قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے، جو بعد میں دہلی کے پہلے مسلمان سلطان بنے۔ سلطان غوری کے جنگ سے نکلنے کے بعد مسلم فوج بکھرنا شروع ہو گئی اور عام پسپائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم سے لے کر اب تک مسلمانوں کی یہ ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی۔ سلطان بہت مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ لاہور پہنچ سکے۔ ہندوستان پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہوئی تھی، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ افغانستان لوٹنے سے پہلے ہی وہ تہیہ کر چکے تھے کہ وہ جلد لوٹ کر اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ اس مہم میں شکست کی وجہ سلطان کے وہ سردار بنے جنہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی اور سلطان کی اپنی بہادری کے باوجود مسلم فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غوری نے فیصلہ کیا کہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لیتے تب تک نہ تو اپنی بیوی بچوں کے پاس جائے گا اور نہ ہی اپنا وہ خون آلودہ لباس اتارے گا جو انہوں نے جنگ کے دوران پہن رکھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا اجمیر میں آ کر آباد ہونا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہی ہندوستان میں اولیاء کرام آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور اپنی روحانی طاقت سے مشرقوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر رہے تھے۔ جس طرح سلطان محمود غزنوی کے دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری لاہور آ کر آباد ہو گئے تھے اور ہندو جوک در جوک ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، اسی طرح تقریباً 150 سال بعد چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے اجمیر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اجمیر تشریف لانے سے پہلے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا اور ہندوستان آنے سے قبل ان کو ان کی کامیابی اور فتح کی خوشخبری اور بشارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر کے وقت دی گئی تھی۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو سلطان الہند کا خطاب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ جس وقت آپ نے اجمیر میں اپنا مرکز بنایا اس وقت نہ تو کوئی مسلم حکومت تھی اور نہ ہی کوئی آپ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ اجمیر کی ریاست کا تعارف۔ اجمیر ہندوستان کے علاقے راجستھان کا ایک شہر ہے جہاں پر ظالم بادشاہ
पृथ्वी राज चौहान की हुकूमत थी। इस इलाके पर राजपूतों का कब्जा था और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर पृथ्वीराज चौहान ही था। इस इलाके में सख्त वहशी कौम रहती थी, जो लोग जहालत की तरीक़ों में डूबे हुए थे। इनके यहाँ जब बेटी पैदा होती तो ये उसे ज़िबा कर देते थे, जिसकी वजह से इनके यहाँ मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इस कौम में एक नापाक रस्म शुरू हो गई जिसको अंग्रेज़ में पोलिएंड्री कहते हैं, यानी एक मर्द कई औरतों से शादी कर सकता था। और इस इलाके में जादू टोना भी आम था और ये दरिंदा सिफत कौम मुस्लिम दुश्मनी में सबसे आगे थी। जब आपने अजमेर में आकर तबलीग शुरू की तो आसपास के लोग मुसलमान होना शुरू हो गए और इस बात की खबर पूरे इलाके में फैल गई। आपके पास राजपूतों की टोलियां आती और आपका इम्तिहान लेने की कोशिश करती और आपको यहाँ से निकालने की धमकियाँ भी देती, लेकिन आप अपनी जगह कायम रहते, क्योंकि आपको ग़ैबी मदद हासिल थी। जो आपको निकालने की कोशिश करता वो ख़ुद खौफज़दा हो जाता और मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता था। पृथ्वीराज चौहान का ख्वाजा मोइनुद्दीन को धमकी देना। जब पृथ्वीराज चौहान को इसकी खबर मिली तो वो खूब आग बगोला हुआ और इसने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको यहाँ से निकाल दे, लेकिन आप अपनी जगह कायम रहे। एक वक्त ऐसा आया कि उसने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीदों की उंगलियाँ कटवा दी। जब आपके मुरीद आपके पास आए तो आपने कहा कि फ़िक्र मत करो, इन उंगलियों को ज़मीन में दबा दो और साथ ही पृथ्वीराज चौहान पर भी मट्टी डाल दो। जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा तो आपकी जान का दुश्मन बन गया। यहाँ पर आप कुदरत का कमाल देखिए कि एक तरफ फ़कीर जो बेसरो सामान, ना कोई ज़हरी ताकत, के कैसे वक्त के ज़ालिम और ताकतवर तरीन बादशाह के सामने डट गया। अब पृथ्वीराज बेअदबी पर उतर आया, उसने आपको कत्ल करने की धमकी दे दी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती भी जलाल में आ गए और फरमाया कि हम तुझको गिरफ़्तार करके मुसलमान फ़ौज के हवाले किया। पहले तो पृथ्वीराज ये सुनकर हैरान हो गया, फिर कहका लगाकर बोला कि कौन सी फ़ौज आएगी मुझे गिरफ़्तार करने। इसके तंज़िया सवाल पर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि अब जो होगा वो तुम खुद देख लोगे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को ख्वाब आना। इधर सुल्तान को एक रात ख्वाब में एक बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई, जो इनसे वाज़ा अल्फाज में कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान तुझको दिया और आकर इस पर कब्ज़ा कर लो। सुल्तान जब ख्वाब से बेदार होते हैं तो इस ताबीर के बारे में परेशान हो जाते हैं। इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो भरपूर तैयारी के बग़ैर हिंदुस्तान पर एक मरतबा फिर हमला कर सकते हैं। उन्होंने ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया, मगर फिर मुतवातर से ख्वाबों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और अब की बार इन बुज़ुर्गों के लहजे में सख्ती भी आ गई थी। सुल्तान का हिंदुस्तान पर दोबारा हमला करना। सुल्तान ने भी उलमा और साहिब फरासत लोगों से मशवरे शुरू कर दिए। एक फ़कीर ने इन्हें बताया कि इन बुज़ुर्ग की आमद एक ग़ैबी मदद की तरफ इशारा है, इनको हुक्म दिया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान जाएँ, इनकी फ़तह यकीनी है। जब सुल्तान ने इनसे इन बुज़ुर्ग के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अब इसकी हकीकत फ़तह के बाद ही आश्कार होगी। इसके बाद सुल्तान ने फ़ैसला किया कि यकसू होकर हिंदुस्तान पर हमला की तैयारी की जाए और जितनी फ़ौज भी तैयार है इसके साथ ही हिंदुस्तान पर यलगार कर दी जाए। दूसरी जंग तराइन। अब की बार सुल्तान अपने तमाम अमीरों की राय के ख़िलाफ़ अपनी 1,20,000 फ़ौज को साथ एक मरतबा फिर तराइन के मैदान में पहुंच गए, जहां इन्हें कुछ अरसा कबल शिकस्त हुई थी। अब की दफ़ा खुद पृथ्वीराज चौहान था, जो कि 5 लाख फ़ौज और 3,000 हाथियों के साथ मैदान में आया था और इस दौर की जंगों के लिहाज से अजीम क़ुव्वत के साथ मैदान में आया। इतनी बड़ी तादाद में हाथी इस वक्त किसी फ़ौज के पास नहीं थे जितने पृथ्वीराज चौहान इस जंग में झोंकने के लिए लाया था। जंग शुरू होने से पहले यही लगता था कि अब की बार फिर मुसलमान शिकस्त खाकर लौटेंगे, लेकिन जो होने जा रहा था वो किसी के भी वहम गुमान में ना था। पिछले बार की शिकस्त से सुल्तान ने अब की दफ़ा बहुतात मगर जारिहाना हिकमत अपनाई। सुल्तान ने अपनी फ़ौज को 5 हिस्सों में तकसीम किया। एक वक़्त में एक दस्ता आगे जाता और दुश्मनों से टकराता और इसके बाद मुसलमानों के घुड़सवार आगे जाते और हाथियों को आंखों पर निशान लगाते। जब एक दस्ता थक जाता तो वो पीछे हट जाता और पिछले वाला एक दस्ता इसकी जगह ले लेता और इसकी जंगी कार्रवाई को जारी रखता। इस गैर मामूली हिकमत अमली की वजह से हिंदू फ़ौज को तो आराम और सुकून तो ना मिल सका, लेकिन मुसलमान दस्ते ताज़ा दम होकर दोबारा हमला वर होते रहे। पृथ्वीराज को शिकस्त होना। शाम तक हिंदू फ़ौज बुरी तरह थक चुकी थी और इनकी पहली सफ़ में मौजूद हाथियों का दिफाई हसार भी टूट चुका था। ठीक मगरिब के वक्त सुल्तान ने अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ हिंदू फ़ौज को के क्लब पर
حملہ کر دیا، جس سے پرتھوی راج چوہان پر دباؤ پڑ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہاتھیوں کے واپس پلٹنے کی وجہ سے راجپوت فوج اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں تلے روندی جانے لگی اور ان کی صفیں پلٹنا شروع ہو گئیں۔ اس افراتفری میں پرتھوی راج کے ذاتی محافظ یہ یا تو مار گئے، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ جلد ہی پرتھوی راج کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیسے ہی پرتھوی راج کے گرفتار ہونے کی خبر پھیلی، اس کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھپھرے ہوئے مسلمانوں نے اپنی گزشتہ شکست کا خوب بدلہ لیا اور بھرپور قتل عام کیا۔ جنگ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہندو راجپوت قتل ہوئے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کو قتل نہیں کیا تھا۔ جب پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے لایا گیا تو سلطان کو اپنی سال پرانی شکست اور ساتھیوں کی شہادت یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی انتقامی کارروائی کرتے، آپ کو اجمیر سے ایک بزرگ پیغام بھیجتے ہیں اور اپنے پاس طلب کرتے ہیں۔ سلطان جب ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہی شخصیت ہیں جو ان کے خواب میں آتی تھی۔ حضرت معین الدین چشتی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں تو حضرت معین الدین خود اپنے ہاتھ سے ان کو پگڑی پہناتے ہیں اور اپنی بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی کا حکم نافذ کیا جا چکا تھا۔ سلطان اپنے ساتھی پرتھوی راج کو بیڑیوں میں جکڑ کر غزنی لے کر جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ فاتح ہند۔ اس جنگ کو مسلم تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح جنگ قادسیہ نے ایران اور فارس کا علاقہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اور جنگ یرموک نے بازنطینی سلطنت کی کمر توڑ دی تھی، اسی طرح اس جنگ کی وجہ سے پہلی بار مسلمانوں کے دہلی پر حکومت بنی اور ہندوستان کے قلب میں مسلم ریاست وجود میں آئی۔ انہی فتوحات کی بنا پر سلطان محمد غوری کو فاتح ہند کا خطاب دیا گیا۔ 1206 تک سلطان اپنی وسیع و عریض سلطنت پر حکومت کرتے رہے، جس کا ایک سرا ہندوستان کے مشرق تک اور دوسرا سرا افغانستان کے مغرب تک پھیلا ہوا تھا، مگر 1206 میں جہلم کے قریب ایک سفر کے دوران جب آپ آرام فرما رہے تھے تو کچھ شرپسندوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کا مزار اسی مقام پر واقع ہے جہاں آپ شہید ہوئے۔ راولپنڈی شہر سے چند فاصلے پر سوہاوا کے قصبے میں سلطان شہاب الدین محمد غوری آرام فرما ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری کی قبر کے بارے میں سب سے پہلے جنرل شیر علی خان نے دریافت کیا کہ ان کی قبر پاکستان میں اس مقام پر واقع ہے، کیونکہ بقول ان کے شہاب الدین غوری ان کے خواب میں آتے تھے اور ان کی قبر کی زیارت بھی ان کو متعدد بار خواب میں ہو چکی تھی، مگر ان کو جگہ کا علم نہ تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر اپنی محنت کی اور ان کی قبر کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ یہ کس جگہ موجود ہے، اور آخر ان کی محنت رنگ لائی اور وہ کوٹ دھمیک پہنچ گئے۔ شیر علی کو خواب میں جب شہاب الدین کی زیارت ہوئی اور وہ 1985 میں جب یہاں آئے تو انہوں نے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اس قبر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوری کی قبر ہے، لیکن غوری کے بارے میں جانتے نہ تھے کہ یہ غوری کون ہے۔ جنرل شیر علی جب قبر پر گئے تو یہ وہی قبر تھی جو خواب میں قبر دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے پہچان لی کہ یہ وہی قبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو اس جگہ تب لانے کا سوچا کہ جب بھارت نے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا تو پرتھوی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہندوستان میں دہلی اور اجمیر کا راجا تھا جسے شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی۔ اس کے نام پر میزائل کا نام رکھا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے پرتھوی میزائل کے جواب میں غوری میزائل بنایا تھا۔